ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس ادیب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ناول کی دنیا کا ایک نہایت اہم، باوقار اور غیر معمولی نام ہے۔ یہ نام ہے عبداللہ حسین کا۔ عبداللہ حسین ان ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے کم لکھا، مگر ایسا لکھا کہ اپنا نام ہمیشہ کے لیے اردو ادب کی تاریخ میں ثبت کر دیا۔ وہ شور مچانے والے ادیب نہ تھے، نہ ادبی محفلوں کے مستقل ستارے، بلکہ وہ اپنے فن کے زور پر پہچانے گئے۔ ان کے ہاں جذباتی نعروں کی گونج کم ہے، زندگی کی کڑی، خاموش اور گہری سچائیاں زیادہ ہیں۔ وہ تاریخ کو بھی انسان کے اندر سے دیکھتے ہیں، سماج کو بھی اور فرد کی شکست و ریخت کو بھی۔ اسی لیے عبداللہ حسین کا نام اردو فکشن میں ایک سنجیدہ، وزنی اور دیرپا ادبی آواز کے طور پر لیا جاتا ہے۔ عبداللہ حسین کا اصل نام محمد خان تھا۔ ان کی پیدائش 14 اگست سن 1931 کو گجرات، پنجاب میں ہوئی۔ ان کا پس منظر عام زندگی سے جڑا ہوا تھا، کسی مصنوعی ادبی رومان سے نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان کے ادب میں زمین کی بو، معاشرتی حقیقت، طبقاتی تفاوت، سیاسی ہلچل اور زندگی کے اصل رنگ بہت شدت سے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں انسان کو کتاب کے ساتھ ساتھ حالات سے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کی کچی مٹی بعد میں ان کے فن کی پختگی بنی۔ ان کے بچپن اور جوانی کا زمانہ برصغیر کی تاریخ کے ایک نہایت ہنگامہ خیز دور سے جڑا ہوا تھا۔ انگریز راج اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، دوسری جنگ عظیم کے اثرات پورے خطے پر پھیل رہے تھے اور سماجی و سیاسی سطح پر بڑی تبدیلیاں جنم لے رہی تھیں۔ ایسے میں جو حساس ذہن اپنے گرد و پیش کو غور سے دیکھتا، وہ محض فرد کی کہانی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اسے تاریخ، سیاست، جنگ، طبقاتی کشمکش اور قومی بیداری کو بھی سمجھنا پڑتا تھا۔ عبداللہ حسین نے یہی کیا۔ انہوں نے زندگی کو ایک بڑے منظرنامے میں دیکھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے عملی زندگی میں بھی مختلف تجربات کیے۔ انہوں نے صنعت اور ملازمت کی دنیا کو قریب سے دیکھا، عام آدمی کی سخت زندگی کو محسوس کیا، اور انہی تجربات نے ان کے اندر وہ ادیب بیدار کیا جو بعد میں اردو ناول کو ایک نئی وسعت دینے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں شاید خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے ناول نگار بن جائیں گے، مگر زندگی کبھی کبھی خاموش آدمیوں سے بڑے کام لے لیتی ہے۔ عبداللہ حسین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کی ادبی شہرت کا سب سے بڑا ستون اور اردو ادب کا ایک عظیم سنگ میل ہے اداس نسلیں۔ یہ ناول صرف ایک کتاب نہیں، ایک پورے عہد کی دھڑکن ہے۔ جب یہ شائع ہوا تو اردو دنیا نے محسوس کیا کہ ایک بڑا ناول نگار آ چکا ہے۔ اداس نسلیں میں فرد کی زندگی بھی ہے، محبت بھی، جنگ بھی، تحریک آزادی بھی، سامراجی دور بھی، پنجاب کا دیہی و سماجی پس منظر بھی، اور تقسیم کے المیے کی ہولناک بازگشت بھی۔ اس ناول نے عبداللہ حسین کو یکدم اردو ادب کے صفحے اول کے ناول نگاروں میں لا کھڑا کیا، اور اسی پر انہیں آدمجی ادبی انعام بھی ملا۔ آج بھی اداس نسلیں کو اردو کے عظیم ترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر آئے بغیر جدید اردو ناول کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اداس نسلیں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تاریخ صرف باہر نہیں چلتی، انسان کے اندر بھی چلتی ہے۔ یہ ناول صرف سیاسی تبدیلیوں کی روداد نہیں، ایک ایسی نسل کی کہانی ہے جو ایک دور سے دوسرے دور میں پھینک دی گئی۔ وہ نسل جو خواب بھی دیکھتی ہے، بغاوت بھی کرتی ہے، عشق بھی کرتی ہے، اور پھر تاریخ کے پہیوں تلے کچلی بھی جاتی ہے۔ عبداللہ حسین نے اس سب کو اس طرح بیان کیا کہ قاری کو نہ صرف ایک زمانہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ اس زمانے کا درد بھی محسوس ہوتا ہے۔
یہی بڑے ناول کی نشانی ہوتی ہے۔ عبداللہ حسین کے فن کا ایک بڑا وصف وسعت ہے۔ ان کے ہاں منظرنامہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی کیفیت کو بھی بڑے تاریخی اور سماجی پس منظر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے کردار محض فرد نہیں رہتے، اپنے عہد کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ ان کے ہاں محبت ذاتی ہوتے ہوئے بھی اجتماعی کرب سے الگ نہیں، اور فرد کی تنہائی بھی سماجی تاریخ کے سائے میں دیکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں ایک خاص طرح کی شان، ایک خاص طرح کی ادبی قامت محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ اداس نسلیں نے انہیں غیر معمولی شہرت دی، مگر عبداللہ حسین کا فن صرف ایک ناول تک محدود نہیں۔ ان کی دوسری اہم تصانیف میں نادار لوگ، باغ، قید، رات، واپسی کا سفر اور افسانوی مجموعے نشیب اور فریب شامل ہیں۔ ان سب تحریروں میں ایک بات مشترک ہے، انسان کو اس کی اصل حالت میں دیکھنا، نہ بناوٹ، نہ ادبی خوشامد، نہ جذباتی شور، بلکہ ایک ایسی حقیقت نگاری جس میں آدمی اپنی کمزوریوں، خواہشوں، شکستوں اور خاموش مزاحمتوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ نادار لوگ میں عبداللہ حسین نے سماج کے اس طبقے کو موضوع بنایا جو تاریخ کے بڑے بیانیوں میں اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہاں محرومی بھی ہے، طبقات کا فرق بھی، اور انسان کے اندر عزت و بقا کی وہ جنگ بھی جو اکثر خاموشی میں لڑی جاتی ہے۔ باغ میں ان کے اسلوب کی ایک اور جہت سامنے آتی ہے، جہاں فضا، علامت، خوف، سماجی تناؤ اور نفسیاتی کیفیت ایک دوسرے میں گھلتے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح قید اور رات جیسی تخلیقات ان کے فنی تنوع کی گواہی دیتی ہیں۔ گویا وہ صرف ایک ہی سانچے کے ادیب نہیں تھے، بلکہ اپنی تخلیقی دنیا میں مختلف آہنگ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عبداللہ حسین کی ادبی شخصیت کا ایک نہایت اہم پہلو ان کی حقیقت نگاری ہے، مگر یہ حقیقت نگاری سپاٹ یا رپورٹنگ جیسی نہیں ہے۔ ان کے ہاں حقیقت کے اندر ایک باطنی ارتعاش بھی ہوتا ہے۔ وہ منظر لکھتے ہیں تو اس میں گرد و غبار بھی محسوس ہوتا ہے، خاموشی بھی، پس منظر بھی، اور کردار کی اندرونی کیفیت بھی۔ ان کی نثر میں ایک عجیب ٹھہراؤ ہے، مگر یہ مردہ ٹھہراؤ نہیں، اس کے اندر ایک دبی ہوئی حرکت، ایک اندرونی تناؤ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ان کا اسلوب بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عبداللہ حسین غیر ضروری لفظوں کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی نثر میں سادگی ہے مگر عامیانہ پن نہیں، گہرائی ہے مگر ابہام نہیں، روانی ہے مگر بے قابو بہاؤ نہیں۔ وہ جملے کو اس طرح برتتے ہیں کہ اس میں وزن بھی رہے اور اثر بھی۔ ان کے ہاں منظر کشی بہت مضبوط ہے، قاری صرف پڑھتا نہیں ہے، دیکھتا بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں تاریخ کتابی معلوم نہیں ہوتی، زندہ محسوس ہوتی ہے۔ عبداللہ حسین کے ہاں مردانہ دنیا، جنگ، طاقت، شکست، خاموش جذبات اور سماجی جبر کے موضوعات بار بار سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے داخلی تنہائی بھرے لمحوں کو بھی بڑی باریکی سے پکڑتے ہیں۔ ان کے کردار اکثر زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے نظر آتے ہیں جہاں ذاتی خواہش، سماجی دباؤ، تاریخی حالات اور داخلی شکست ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ ان کے ادب کو محض کہانی نہیں رہنے دیتا، اسے انسانی تجربے کا گہرا بیان بنا دیتا ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عبداللہ حسین کی شخصیت خود بھی کچھ حد تک گوشہ نشین اور خاموش مزاج تھی۔ وہ ان ادیبوں میں سے نہیں تھے جو ہر وقت ادبی تقریبات، مباحثوں اور نمود میں رہیں۔ ان کی طبیعت میں ایک طرح کی خودداری اور فاصلہ تھا، شاید اسی لیے ان کے فن میں بھی ایک وقار محسوس ہوتا ہے۔ وہ قاری کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے، سچ لکھنے کے لیے لکھتے ہیں، اور سچ کبھی کبھی تالیوں سے زیادہ خاموشی مانگتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ بیرون ملک بھی گزرا، مگر ان کی تخلیقی جڑیں اپنی زبان، اپنے خطے اور اپنے تاریخی شعور سے جڑی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادب میں باہر کی دنیا کا تجربہ ہو سکتا ہے، مگر تہذیبی بنیاد اپنی ہی مٹی میں گڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اردو کے ان ناول نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے نہ صرف پاکستانی بلکہ برصغیر کے مشترک تاریخی تجربے کو بھی ایک ادبی شکل دی۔ اگر ہم عبداللہ حسین کے ادبی مقام کو سمجھنا چاہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے اردو ناول کو پھیلاؤ، سنجیدگی اور تاریخی وزن عطا کیا۔ ان کے ہاں نہ صرف بڑا موضوع ہے بلکہ اس کے لائق بڑا فنی ظرف بھی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اردو ناول صرف گھریلو قصہ یا محدود دائرے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب، ایک پورے دور اور ایک پوری نسل کا بیانیہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی چیز انہیں اردو کے بڑے ناول نگاروں میں شامل کرتی ہے۔ ان کے فن کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے
کہ وہ رومان کو بھی حقیقت سے الگ نہیں کرتے۔ ان کے ہاں عشق محض جذباتی کیفیت نہیں، بلکہ زندگی کے بڑے تصادموں کے اندر جنم لینے والی ایک انسانی ضرورت ہے۔ اسی طرح سیاسی اور سماجی حالات بھی محض پس منظر نہیں رہتے، بلکہ کرداروں کی نفسیات اور تقدیر کو بدلنے والی قوت بن جاتے ہیں۔ یوں ان کی تحریر میں فرد اور تاریخ الگ الگ خانوں میں نہیں بٹتے، ایک دوسرے میں پیوست نظر آتے ہیں۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی عبداللہ حسین اردو ادب کے ایک بڑے اور معتبر نام کے طور پر تسلیم کیے جاتے رہے۔ اہل ادب، نقاد اور سنجیدہ قارئین سب اس بات پر متفق تھے کہ اداس نسلیں جیسی تخلیق کسی عام قلم سے ممکن نہیں۔ وقت گزرتا گیا، نئی نسلیں آئیں، مگر ان کا نام کم نہ ہوا۔ پھر 4 جولائی سن 2015 کو یہ بڑا ادیب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ بعض ادیب اپنے جسمانی وجود سے زیادہ اپنی تحریروں میں زندہ رہتے ہیں، اور عبداللہ حسین بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ عبداللہ حسین کی اصل عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو ایک ایسا ناول دیا جو نسلوں کی یادداشت کا حصہ بن گیا، اور پھر اپنی دوسری تخلیقات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ محض ایک کتاب کے سہارے زندہ رہنے والے ادیب نہیں، بلکہ ایک مکمل، سنجیدہ اور باوقار تخلیق کار ہیں۔ انہوں نے زندگی کو اس کی تلخی، خوبصورتی، خاموشی اور شکست کے ساتھ لکھا۔ انہوں نے تاریخ کو انسان کے اندر محسوس کیا اور انسان کو تاریخ کے بیچ رکھ کر دیکھا۔ یہی بڑے ادیب کا کام ہے، اور عبداللہ حسین نے یہ کام پوری دیانت اور پوری فنی طاقت کے ساتھ کیا۔ ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔